اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ لوگ ہوں گے خیریت سے. ہاک آئی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر چکے ہیں. تو اسی طرح سے آج بھی ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ انٹرنیشنل نیوز میں سے ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ساحلی پٹی پر ویلز جو ہے وہ اچانک سے بہت ساری آئی ہیں, اور اس کے اندر مزید کیا ہوا, وہ ویلز کیوں آئیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عدنان مرزا صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. اچھا, یہ کیا ہوا, یہ اچانک سے ویلز اتنی ساری ایک ساحل پر آ گئیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے عموماً. دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا, پچھلے کچھ عرصے سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن یہ 2 سال کے بعد ایک بہت بڑی بیچنگ ایونٹ تھی جو آسٹریلیا کا ایک آئلینڈ ہے ٹیسمینیا. اس کی آئلینڈ, اس کی سدرن کوسٹ پہ تقریباً 250 کے قریب ویلز ایک ساتھ آ گئی تھیں. پائلٹ ویلز تھیں یہ 250. جی ہاں. اور ہوا یہ کہ وہ 2-3 دن پہلے سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا. اس سے پہلے اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ تھا, وہاں پہ بھی آئی تھیں. تو ان میں سے 250 میں سے اب میرے خاص سے 35 کے قریب جو ہیں وہ بچی ہیں, باقی سب آئی مین دے ڈیسیز. جی ہاں. تو اب ایکسپرٹس جو ہیں وہ ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا پائے کہ یہ ایسا کیوں ہوا, لیکن اسپیکولیشن جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی پانی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ایسی کی ہے کسی ملک نے, جس کی وجہ سے جو ویلز ہوتی ہیں کیونکہ سونار پہ ریلائی کرتی ہیں کہ وے آف کمیونیکیشن مائلز اینڈ مائلز کے لیے جو ہے نا یہ اپنی جو ایکو لوکیشن کے تھرو کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پانی میں کرتے ہیں جس کوئی کسی نے بوم بلاسٹ کر دیا یا کوئی بھی ٹیسٹنگ ایسی کی جس سے ان کی کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم آتی ہے, تو یہ ڈس اورینٹیڈ ہو جاتی ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. تو وہ ایک ان کا جو بیچنگ کرنا ہے, یہ جب بیچ پہ یہ لوگ آ جاتی ہیں ویلز, تو یہ ایک اسٹریس ریلیف میکینزم ہوتا ہے جو ٹریگر ہو جاتا ہے. اب ابھی تک کسی ملک نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, لیکن ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ آپ کی آئی مین ایک دنیا کے اندر جو ویل ہوتی ہے وہ ایک طرح سے سب سے بڑا جو ہے نا کریچر ہے آج کل جو ایگزسٹ کرتا ہے. آئی مین ٹھیک ٹھاک بڑی ہوتی ہیں یہ, اور ان کا سوشل نیٹ ورک یعنی بہت فیملی اورینٹیڈ. آئی مین ان کی سوسائٹی یعنی آپ ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی سوسائٹی بالکل انسانوں کی طرح اور ایموشنل وغیرہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں کافی. تو یہ ان کے لیے بہت ڈسٹریسنگ ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کو اب جو ان کے کمفرٹ زون ہے اس سے نکل کے زمین پہ آ رہے ہیں کہ پانی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا تو ٹیمپریچر رائز ہوا ہے, کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی ڈسٹریس ہوا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بیسکلی بیچ پہ لا کے اس اسٹریس کو ریلیو کرنے کی کوشش. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ کسی نے کوئی ٹیسٹنگ کی ہے. موسٹ لائکلی ایسا ہی ہے, موسٹ لائکلی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو کیونکہ گلوبل وارمنگ کا ایک عنصر ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا جو ہے اس کو ایک بیلنس میں بنایا ہے, اور ہماری جو اس طرح سے ہمارا لائف سٹائل ہے اس سے اس بیلنس, یہ بیلنس بیسکلی اتنا بیلنس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, آف بیلنس ہو رہا ہے. کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور اسی ساتھ کہیں پہ جو ہے اتنی ہیٹ ویو ہو رہی ہے کہ وہاں پر قحط پڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیلنس آؤٹ ہوا ہے. اور اسی طرح سے آپ کے سمندر کا بھی ٹیمپریچر جو ہے ذرا سا بھی اوپر جاتا ہے کہ کافی جو مچھلیاں ہیں وہ اس زون سے نکل کے ان کو مائگریٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کتنا مائگریٹ کرنی پڑتی ہیں, کتنی ان کی حد ہے جانے کی, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ جانتے ہیں. لیکن ٹیمپریچر رائز بھی ایک ایشو ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے یہ بیچنگ ایونٹ ہوا ہے, ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ موسٹ لائکلی کوئی ٹیسٹنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے. اور یہ بیسکلی صرف بامبارٹمنٹ یا اس طرح کی کسی ٹیسٹنگ سے صرف نہیں ہوتا ہے یہ, بلکہ فریکوینسی وغیرہ کوئی اس طرح کی چھڑ جاتی ہے کسی ٹیسٹ کے دوران, تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کا مینٹل بیلنس جو ہے میرے خیال سے خراب ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بام بلاسٹ ہو, آئی مین کسی بھی کوئی بھی الیکٹرانک ایکٹیویٹی, آئی مین سب مرینس استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر
کوئی ایکوپمنٹ ایسا ہو جو فریکوینسی ان کے ساتھ کوئی پرابلم کر رہی ہے اور کانفلکٹ کر رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی دس کوڈ بی اے کاز. موسٹ پروبیبلی تو بات جو ہے امکان جو ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ کوئی انسانوں نے ہی کوئی ٹیسٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. اور گلوبل وارمنگ کی ابھی آپ نے مینشن کیا, تو وہ بھی انسانوں کا ہی کارنامے ہے نا, کہ وہ وہیکل اس طرح کے بنائے ہیں جس کی وجہ سے اوزون جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, گیپس بنے ہیں, الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آئی ہیں, اس کی وجہ سے جو پورا بیلنس اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اوپر بنایا ہوا تھا تو وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اندر ساری جگہوں پر دیکھا جائے تو انسانوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. بالکل انسانوں کا ہی ہاتھ ہو. صرف یہی گیس کی ایمیشن نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیفارسٹیشن کا ایک ایشو ہے, اور پولوشن اور بھی پولوشن ہو رہی ہے. لائک ہمیں صرف گاڑیوں کی سے نہیں پولوشن, تو انڈسٹریز, جی ہاں. تو اور اس کے علاوہ جو باقی ہم نے جیسے ڈیفارسٹیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم جو ہمارے درخت ہیں ہم ان کو زیادہ تر کاٹ رہے ہیں, اتنا ان کو ٹائم نہیں دے رہے جی کہ وہ واپس سے اگ جائیں, وہ اپنا کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کریں. تو ہماری جو کاربن یا گرین ہاؤس گیسز کی جو ایمیشنز ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور ایک اور میجر ہوتا ہے کہ وہ ایٹماسفیئر کے اندر کاربن کو میجر کرتا ہے, وہ بہت زیادہ آؤٹ ہوا ہے. اور یعنی ہسٹری میں انسان کے جو وجود ہے اس سے پہلے, بہت عرصے پہلے, جو ہم لوگ آپ جو جیولوجسٹ وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چل پہلے اس طرح کے ایونٹ ہوئے ہیں, لیکن وہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اس ایونٹ کو میٹیریلائز ہونے میں. یہ جو ہمارا پیریڈ ہے پچھلے انڈسٹریلائزیشن کا جو شروع ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے, اس میں بہت ریپڈلی ہم اس لیول کو کراس کر چکے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو ابھی بھی قابو نہیں پایا تو یہ تو پھر آگے جا کے آپ مزید اس طرح کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس دیکھیں گے, چاہے وہ بارش کی صورت میں, چاہے وہ ہیٹ ویوز کی صورت میں ہو. اور پاکستان میں تو خیر ہم آلموسٹ ہر چیز ہی ایکسپیرئنس کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. وی ہیو آلریڈی ریچ دی لمٹس, جو تھریشولڈ ہے, مطلب جو جس کو برداشت کر سکتی ہے زمین, اس سے تو ہم آلریڈی کراس ہو چکے ہیں. تبھی تو یہ کلائمیٹ چینج بہت تیزی سے ہم سفر بھی کر رہے ہیں نا اس کی. جی اصل میں پاکستان کے اندر ایک چیز دیکھیں, ایک چیز تو ہوتی ہے بالکل ڈائریکٹ ہیٹ ہوتی ہے. وہ کچھ جگہیں جیسے لیبیا ہے اور یو ایس کے اندر کیلیفورنیا کے, وہاں پر گرمی شدت سے پڑتی ہے, لیکن وہاں پہ وہ ڈرائی ہیٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ہیومیڈیٹی فیکٹر جب آپ کا, جیسے پاکستان ہی نہیں, ایون آپ کا مڈل ایسٹ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ہیومیڈیٹی کافی ہائی ہے. تو جب ہائی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور ہائی ٹیمپریچر ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی ڈیڈلی ایک آپ کا کمبینیشن بن جاتا ہے. ہیومن سروائیول اس میں اتنا آسان نہیں ہے. اور پاکستان میں ابھی ریسنٹلی جو ہیٹ ویو آئی تھی آپ کا اپریل کے اندر, مئی کے اندر, اور وہ کافی ہارش تھی. اور پوری دنیا کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ کافی ریسرچ کر رہے ہیں کہ لائک کتنا ایک انسان جو ہے برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ اگر یہی ہیٹ آپ اس کو آدھا بھی کر لیں, اور یہ اگر یورپ میں ہوتی تو وہاں پہ تو بہت سارے لوگ مر جاتے. اور اس دفعہ جو ہیٹ ویو یورپ میں آئی تھی وہاں پہ کافی لوگ مرے بھی ہیں. بس پاکستان کے اندر بس یہ کہ اڈیپٹیبلٹی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر گرمی ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی تھوڑی سی اڈیپٹ کرنے کی. لیکن ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جیسے خاص طور پہ جیسے کویت ہے, وہاں پر بھی بہت ہائی ٹیمپریچر, ہائی ہیومیڈیٹی 2-3 مہینے ہوتی ہیں. وہ رہنے کی قابل ہے. ابھی میں ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, BBC کی یا CNN کی تھی, انٹرنیشنل کوئی پلیٹ فارم تھا. اس کے اندر بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ کویت شاید اگلے کچھ سالوں کے بعد, پرابلی دے ور مینشننگ 2050, کہ اس کے بعد جو ہے وہاں پر رہنا امپاسبل ہوگا. جی ہاں, کویت بہت ہی گرم ملک ہے, اور یہی ہیومیڈیٹی کا جو فیکٹر ہوتا ہے نا, وہ ہیٹ انڈیکس بہت بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ دیتا ہوں کہ اگر ٹیمپریچر 50-55 ڈگری سیلسیس ہے اور ہیومیڈیٹی آپ کی 70-65% ہے, تو آپ کو فیل ایسا ہوگا کہ ٹیمپریچر 85-90 ڈگریز ہے سیلسیس میں. دیٹس ہاؤ. اور یہ جو ٹیمپریچر میجر ہوتا ہے یہ نارملی انڈر دا شیڈ ٹیمپریچر کی میجرمنٹ ہوتی ہے, ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں ہوتی. تو وہاں پر تو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے. اب ابھی بھی جو لوگ وہ وہاں رہتے ہیں, اگر آپ نے
ربر سوز یا لیدر اس طرح کے سوز پہنے اور آپ روڈ پہ چلیں گے، آپ کا ایکچولی روڈ آپ کے ساتھ اکھڑ کے آ رہا ہوگا، حالانکہ وہ ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ کو نظر اندر رکھتے ہوئے ہی روڈز بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کافی اس طرح کے، تو وہاں پر آپ کو ہر سال ٹائر چینج کرنے پڑتے ہیں. ابھی صرف یورپ میں جو ہیٹ ویو آئی تھی اس میں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں یورپ میں ٹھنڈا ٹیمپریچر رہتا ہے، اتنی ہیٹ وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جو ہیٹ ویو آئی تھی اس میں ان کو یہی ایشوز ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے مٹیریل وغیرہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. رائٹ، تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے. اور کویت از بالکل ان کنٹریز میں سے جہاں پر رہنا جو ہے ابھی بھی بہت مشکل ہوتا ہے کچھ مہینے میں، اور آنے والے وقتوں میں تو بالکل اٹ ول بی امپاسبل. میرے خیال سے بہت مفید سیشن رہا ہے، بہت مفید معلومات ہمارے ویورز کو ملی. بہت بہت شکریہ عدنان مرزا صاحب ونس اگین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہنے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مفید معلومات جو ہے وہ آپ کے کام بھی آئیں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی، آپ کے علم میں اضافہ کریں گی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.